ختم کر دو، مجھے ہٹا دو، مجھے دنیا سے نکال دو، مگر تم تو قائد بنو۔ اگر ایم پارٹی کے 3 MP ہوتے، اختر الایمان اور امتیاز جلیل میرے ساتھ ہوتے، موڈی 10 بار سوچتے تھے یہ بل کو لائیں نہ لائیں، مگر آپ تھالی مار رہے ہیں، آپ لوگ تھالی مارتے ہیں۔ اگر ہمارے 3 MP ہوتے، وہ قانون یا وہ بل نہیں آتا جس کے ذریعے نریندر موڈی ان کی سرکار وقف کو ختم کرنا چاہتے ہیں پورے بھارت میں۔ کوئی جائیداد وقف کی نہیں رہے گی، میری بات میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کوئی جائیداد نہیں رہے گی وقف کی۔ کلکٹر کو اتنا پاور دے دیا جائے گا کہ کوئی بھی کلکٹر کے پاس جا کر بولے گا اے کلکٹر صاحب، یہ جو یتیم خانہ ہے، یہ جو خانقاہ ہے، یہ جو درگاہ ہے، یہ جو مسجد ہے، یہ وقف نہیں ہے۔ اب میرے اس بولنے کے بعد بہت سے لوگ بولیں گے اویسی تم کیا کہہ رہے ہو، پاگل ہو کیا؟ کوئی بھی جا کر بول دے گا ارے یہ قانون میں لکھا ہے، اس بل میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے کہ کوئی بھی روڈ چلتا آدمی جس کا وقف سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، وہ جا کر کلیکٹر کو بولے گا انکوائری آرڈر کرو۔ کلیکٹر جیسے انکوائری آرڈر کرے گا، اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ جب کلیکٹر انکوائری لکھے گا، انکوائری کمپلیٹ ہونے تک وہ پراپرٹی وقف کی نہیں رہے گی۔ آپ تو چلے گئی پراپرٹی آپ کے ہاتھ سے، درگاہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، خانقاہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، مسجدیں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گی، قبرستان آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس طرح کا گندا بل اس بھارت کی پارلیمنٹ میں موڈی نے پیش کیا، اور آپ کو معلوم وقف بائی یوزر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی برسوں سے کسی چیز کو استعمال کر رہا ہے تو وقف بائی یوزر ہے۔ اور یہی پروویژن ہندو دھرم میں بھی ہے۔ ہندو دھرم کی لا کی مشہور کتاب بی کے مکھرجی، اس میں لکھتے ہیں بائی یوسیج یہ مندر کی بن جاتی ہے۔ اوڈیشہ کے انڈومنٹ میں، آندھرا تلنگانہ کے، تمل ناڈو کے انڈومنٹ میں یہ وقف بائی یوزر کا کانسیپٹ ہے، مگر موڈی بول رہے نہیں رہے گا۔ اس کا نقصان کیا ہوگا؟ موڈی بول رہے ہیں ڈاکیومنٹ لے کر آؤ۔ اگر آپ کے علاقے میں 200 سال پرانی مسجد ہے، کہاں ڈاکیومنٹ ملے گا؟ کہاں ڈاکیومنٹ ملے گا؟ حاجی علی کی درگاہ پر دعوے پیش کرتے ہیں، وہ خیر وہ ٹرسٹ میں ہے، مگر وہاں پر بھی جا کے بولیں گے نہیں ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ میرے بھائی، اس طرح کا بل پیش کیا، اس وقت اتنی تکلیف ہوئی کہ میرا رونگٹا پکار کر کہہ رہا تھا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو جو 14.5 کروڑ ہے اور 5 کو نہیں جتا سکتے؟ اپنی مسجد کو بچانے کے لیے، درگاہوں کو بچانے کے لیے، خانقاہوں کو بچانے کے لیے تم کب تک لڑو گے بتاؤ میرے کو؟ ارے میں خراب ہوں تو ختم کر دو، مجھے ہٹا دو، مجھے دنیا سے نکال دو، مگر تم تو قائد بنو، تم اتحاد پیدا کرو۔ کب تک تم اس ڈر میں رہو گے وہ جیتے گا، یہ جیتے گا؟ ارے کوئی بھی جیتے اس کو تمہاری مسجد سے کیا مطلب؟ کوئی بھی جیتے اس کو تمہاری شناخت سے کیا مطلب؟ کوئی بھی جیتے وہ تم کو کیا انصاف کرے گا؟ انصاف تم کو کرنا پڑے گا اپنے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ تم کیا اس وقت جاگو گے جب تمہارے محلوں کی مسجد پر نوٹس لگ جائے گی دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی؟ تم کیا اس وقت اٹھو گے جب درگاہوں کے سامنے نوٹس لگ جائے گی دس از ناٹ اے وقف پراپرٹی؟ تم کیا اس وقت اٹھو گے جب قبرستان میں جا کر کہہ دیا جائے گا کہ تیرے ابا کی خبر پر تو شب برات کے دن آ کر پھول نہیں چڑھائے گا، یہ وقت پراپرٹی نہیں ہے؟ تم اس وقت رو گے، تم اس وقت جاگو گے جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ یہ وقت ہے اٹھنے کا۔ 20 تاریخ کے دن اپنے ثبوت دو، اپنی زندگی کا، اپنی قیادت کو بناؤ، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرو۔